بہن نے فرمایا کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس پہ پھول ڈالتے ہیں، تو بعض نے منع کیا کہ پھول ہٹا دو، اس سے میت پر وزن پڑتا ہے۔ دیکھیں بعض اکابرین نے فرمایا ہے اور روایات میں بھی ایسی چیز آئی ہے کہ اگر میت کے بدن پر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے اس کو اذیت ہوتی ہے، یعنی وزن وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں احتیاط کر لیں بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ کسی تھیلی میں کوئی مٹی وغیرہ کر کے تھوڑی بہت اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیں تاکہ اس کا پیٹ پھول نہ جائے، کیونکہ ہوا بعض اوقات اندر جاتی ہے تو پیٹ پھول جاتا ہے۔ یہ وزن رکھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور یہ پھول پتی کا وزن تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ پھول پتی وغیرہ ڈالنا کوئی فرضیہ واجب بھی نہیں تھا، اور نہ ڈالیں تو بیسٹ ہے، اور ڈال دیا تو ایسا نہیں ہے کہ میت بہت زیادہ اس سے کوئی اذیت اور تکلیف محسوس کرے گی، بلکہ جب تک وہ پتیاں تر رہیں گی بحکم حدیث ذکر الہی کریں گی تو اس کو نفع ہوگا۔ اوپر نہ ڈالیں، اطراف میں ڈال دیں، یہ بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے۔ امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرا، اس میں لفظ سلام کہا، لیکن جب دوسری طرف پھیرا تو لفظ سلام نہیں کہا، صرف چہرہ پھیر لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نماز ہو گئی، پہلے ہی سلام سے جب السلام کہتا ہے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ واجب ہوتا ہے، اور ادھر بھی واجب ہے کہنا، لیکن جب ہم دوسرا سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نماز سے گویا کہ باہر ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت کریمہ ہوتی ہے کہ سرکار نے دونوں جانب سلام پھیرا تو گویا کہ نماز ہو جائے گی ان کی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ باتیں کی ہوں چاہے کچھ بھی، نماز بہرحال ان کی ہو گئی ہے۔ شادی ہوئی نہیں، بیویوں کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، ماں کے احسانات بھول کر بیوی کو پیچھے کھڑا ہو کر کھڑا کر کے ماں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے ہیں، تم نے ماں آپ نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، دیکھو بیچاری کو رلا دیا۔ ماں کے آنسو نظر نہیں آ رہے، بیچاری کو رلا دیا۔ یہ بیچاریاں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ان بیچاریوں پہ مت جائیے، خصوصاً جو ینگسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ابھی تک ان خواتین کے ٹیلنٹ کا علم نہیں ہوا، خفیہ مہارت، اس کو میں بتا رہا ہوں۔ زوجہ 2 منٹ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ جدید زمانے کی لڑکیاں ہیں، ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کی زوجہ ہوں، میں ویسے جنرل بات عرض کر رہا ہوں، اور ان کا دماغ بھی فریش ہوتا ہے۔ ماں بیچاری پرانے زمانے کی، اس نے ساس بھی کبھی بہو تھی، کوئی ایسے ڈرامہ وراما بھی نہیں دیکھا، انہوں نے سب دیکھے ہوئے ہیں، تو یہ پیترے چلتی ہیں اور بیٹے کو خلاف کر دیتی ہیں ماں کے، اور بیٹا سینہ چوڑا کر کے ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایسے سے بیٹے ملے ہیں جنہوں نے بیویوں کے پاؤں کی جوتیوں کو تھام کر 20 سال سے اپنی ماں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، نہ خود ملتے ہیں نہ اپنے بچوں کو ملنے دیتے ہیں۔ اگر میں ظاہر حدیث اور قرآن کو دیکھوں نا تو اس کے جہنمی ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں، یہ پچھتائے گا میدان محشر میں، برباد ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو الٹا پڑھیں تو گناہ ہے، کیا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے یا نماز کے علاوہ بھی منع ہے؟ دیکھیں یہ قراءت کے ساتھ خاص ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الٹا قرآن اس کے علاوہ یعنی نماز کے علاوہ بھی پڑھنا منع ہوگا، لیکن اگر تعلیم و تعلم کے لیے الٹا پڑھا جائے تو اس کی شرعاً اجازت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے 30واں سپارہ بعض اوقات بچوں کا الٹا چھاپا ہوتا ہے، مطلب پیچھے چھوٹی صورتوں سے شروع کرتے کرتے پھر پہلی صورت کے اوپر واپس آتے ہیں تاکہ بچے پہلے چھوٹی صورتیں پڑھ کے سیکھیں اور پھر بڑی صورتوں کی طرف آئیں۔ تو تعلیم و تعلم کی غرض سے الٹا قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن جب آپ قراءت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ترتیب سے قرآن پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ الٹی ترتیب کے ساتھ جان بوجھ کر اور قصدن پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ میں خوفزدہ رہتی ہوں ایمان کے زوال کے بارے میں۔ میری پیاری بہن، سب سے پہلے تو ایمان کے بارے میں جانے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی نعت خوانیوں سے باہر آتے ہیں نا، یا بیانات سن کے کہتے ہیں آج تو ایمان تازہ ہو گیا، ان سے پوچھے بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں اور تازگی ایمان کا مطلب کیا ہے، تو بیچارے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ایمان ایک یقین کا نام ہے، اور یقین ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے اس پر اپنے دل سے کامل اعتقاد اور یقین رکھنا کہ یہ حق اور سچ ہے، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔
اور جو یہ سمجھ لیجئے کہ قلب کے اندر جو چیز سرکار لے کر آئے اس کے بارے میں دو رائے قائم ہو سکتی ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط کے بارے میں اگر صفر ہو اور حق اور صحیح ہونے کے بارے میں 100% آپ کا دل مطمئن ہو، اس کا نام ہوتا ہے یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔